تو زندگی میں انسان کے لیے تین چیزیں اہم ہوتی ہیں: پیدائش، نکاح اور جنازہ۔ پیدائش کے موقع پر ہم کبھی بات کریں گے، جنازہ کا موقع پر ہم کبھی بات کریں گے، لیکن اس وقت بہت ساری جگہوں سے روزانہ لوگوں کے کالز آتے ہیں، نیوز میں ہم پڑھتے ہیں فلاں قتل ہوا، فلاں سوسائڈ کر لیے، فلاں لڑکا پھانسی پہ چلا گیا، فلاں دونوں مل کر جو ہے تالاب کے اندر کود گئے، چاقو سے بھونک لیے، ختم کر لیے۔ یہ ایسی بہت سارے ہر دن خبریں آتی ہیں۔ آج کی ان ٹاپکوں پہ بات کرنے کا مقصد مسلمان مردوں کو، عورتوں کو شریعت کے اعتبار سے نکاح کے مسائل کیا ہیں، تو اس بارے میں مسلمان مردوں کو، عورتوں کو اس کی ساری تفصیلات معلوم ہونی چاہیے۔ مسلمان ہے جو بھی وہ کام کرے گا شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے گا۔ مسلمان جو بھی کام کریں گے کہ ہم اسلام کے اندر رہ کے کریں گے، اسلام کو توڑ کے نہیں کریں گے۔ اور جو مسلمان اپنی خوشی کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی بڑاوی کے لیے، اپنی نام و نمود کے لیے اور خواہش کے لیے شریعت کو توڑ دے گا، شریعت کے احکام کو توڑ کر اپنی ترقی اور اپنی عزت وہ چاہے گا، تو پھر ان انسانوں کو ضرور بھی ضرور دنیا کی زندگی کے اندر ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو مسلمانوں سے شریعت کے دائرے توڑ رہے ہیں، مسلمانوں سے شریعت کے اصول ٹوٹ رہے ہیں۔ ان چیزوں میں مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ نکاح میں دو فرض ہیں، ایک واجب ہے اور تین سنتیں ہیں۔ پہلے نکاح کے بارے میں، نکاح کسے کہتے ہیں اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ جیسے وضو میں فرائض ہوتے ہیں، اس کے واجبات ہوتے ہیں، نماز میں اس کے واجبات ہوتے ہیں، نماز میں فرائض ہوتے ہیں، اس کی سنتیں ہوتی ہے۔ جس عمل میں فرض چھوٹ گیا تو پھر وہ عمل نہیں ہوا۔ آپ وضو میں فرض کو چھوڑ دیے، آپ کا وضو نہیں ہوا۔ آپ غسل میں غسل کے فرضوں کو چھوڑ دیے، آپ کا غسل نہیں ہوا۔ آپ مسلمان ہیں لیکن مسلمان کے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ایمان ہے، ایمان کے فرض کو چھوڑ رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے نکاح میں جو فرض ہے، نکاح کے دو فرض ہے۔ قرآن نکاح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نکاح کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا بتلاتی ہے؟ مسلمانوں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ، ساری دنیا کا ایک ہی اللہ ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور میں مسلمان ہوں تو مرے دم تک میں اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنی سوچ اور سمجھ سے میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میرے لیے اللہ کے نبی سارے اصول اور ضابطے میرے لیے بنائے ہیں، میں اس کا پابند بن کر دنیا میں جیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد کی دینی تربیت کریں، اور وہ اولاد کا نکاح تم شریعت کے دائرے کے اندر کریں۔ اولاد ہے تو وہ اپنا نکاح شریعت کے اندر کریں۔ نہ اولاد کو حق ہے کہ شریعت کو توڑ کر جیے، نہ ماں باپ کو حق ہے کہ شریعت کو توڑ کر اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اولاد کی زندگیوں کو جہنم میں ڈال دے۔ تو لہذا آج کی جو باتیں بتائی جائیں گی، سنت کا نکاح کیا ہے، اور نکاح جو ہوتا ہے وہ اولاد کی پسند سے ہوتا ہے یا ماں باپ کی پسند سے ہوتا ہے، اور نکاح میں ماں باپ کی کیا کیا غلطیاں ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جہیز کی لعنت، یہ کٹنم کی لعنت، مہر کیا ہے، مہر کی اہمیت کیا ہے۔ کوئی آدمی اپنے لڑکے کا نکاح کرنا چاہ رہا، کوئی ماں باپ اپنے لڑکے کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو گویا یہ لڑکے کے ماں باپ ساس سسرا بننے والے ہیں، یا اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو گویا یہ لڑکی کے ماں باپ ساس سسرا بننے والے ہیں۔ ساس بننے والی عورت کو ساس بننے کی اصول کیا ہیں، ساس بننے کے رولز کیا ہے، ساس بننے کی تعلیمات کیا ہے، اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یا نہیں معلوم ہے؟ جب ایک انسان سسرا بننے کا قابل ہوا
ससुरा बनना चाह रहा है, तो क्या इस आदमी को ससुरे बनने के इस्लामी तालीमात क्या है मालूम या नहीं मालूम? क्या ऐसे ही बन जाएंगे? जैसे एक डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल लगाना चाह रहा, उस आदमी को डॉक्टरी के कोई रूल्स मालूम नहीं है और डॉक्टर वो बनना चाह रहा, कैसे हो सकता है ये? एक टेलर है, उसको टेलरिंग के रूल्स मालूम नहीं है और वो टेलर बनना चाह रहा, ये कैसे हो सकता है? एक इंजीनियर है, उसको इंजीनियर के रूल्स मालूम नहीं है और वो इंजीनियर बनना चाह रहा, कैसे हो सकता है? हम शरीयत को तोड़ के जी रहे हैं, फराइज को छोड़ रहे हैं, वाजिब को छोड़ रहे हैं, सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, बस किसके खातिर? अपनी ख्वाहिशात को मिटाने के लिए। अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान नहीं कर सकते। जो लोग अपनी इज्जत लोगों में चाहते हैं, अपनी तरक्की, अपनी ख्वाहिश, अपनी शोहरत और अपना नाम इंसानों से चाहते हैं, अल्लाह जरूर उसे जलील करेगा, जरूर उसे रुसवा करेंगे। सब कुछ अल्लाह का है भाई। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह का हुक्म समझकर पढ़ते हो, रोजा रखते हो तो अल्लाह का हुक्म समझकर रोजा रखते हो, तो फिर जब निकाह के मसाइल आते हैं तो माँ बाप, लड़का या लड़की के माँ बाप दोनों जानिब इसको इस्लाम अल्लाह के हुक्म क्यों नहीं समझते हो? अपनी इज्जत को लोगों में क्यों तलाश करते हो? अपनी तरक्की को, अपनी शोहरत को और माल में क्यों देखते हो तुम लोग? माँ बाप है वो सास ससुरे बनने वाले हैं, दामाद को अपनाने वाले हैं, लड़की वाले हैं तो वो दामाद को अपनाने वाले हैं, लड़के वाले हैं वो बहू को अपनाने वाले हैं। एक औरत है, सास बन रही है, तो उसको दीन के एक मुसलमान होने की हैसियत से सास के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है, सास बनने के रूल्स क्या है, उसके मालूमात क्या है, शरीयत के एतबार से वो मालूम करना ज़रूरी है। जैसे नमाज पढ़ने के लिए नमाज का तरीक़ा मालूम करना है, सास बनने के लिए सास का तरीक़ा क्या है मालूम करना है। ससुरा बन रहा है तो ससुरा बनने के लिए ससुरे का तरीक़ा क्या है मालूम करना है, जैसे नमाज पढ़ने के लिए नमाज का तरीक़ा क्या है वो मालूम करते हैं। और बहू बनाना है तो फिर बहू बनाने का तरीका क्या है, वो उसूल क्या है वो मालूम करना है। तुम दामाद बना रहे हो तो फिर दामाद बनाने के लिए उसका तरीका क्या है, उसके रूल्स क्या है वो तुम्हें मालूम करना है। और एक औरत किसी की बीवी बन रही है तो फिर बीवी बनने के लिए बीवी बनने का तरीका क्या है और उसके रूल्स क्या है। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी लड़की को किसी भी बीवी बनाने के लिए उसके रूल्स और इस्लामी तरीका क्या है वो मालूम करना जरूरी है। हम इस्लाम से इतने गाफिल हैं, अंधे पड़े हुए हैं, हमारे दिमागों पर पर्दा पड़ा हुआ है। हम समझते हैं दीन और इस्लाम, अल्लाह के आर्डर, नबी का हुक्म सिर्फ और सिर्फ नमाज के हद तक है, दीन के हद तक और रोजे के हद तक है, हज के हद तक है, लेकिन निकाह के हद तक हम सब पर्दा डालेंगे, हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। जहन्नम में जाओगे तुम इस तरीके से रहोगे तो। लड़कों के लिए भी वही है, लड़कियों के लिए भी वही है। किधर भी जाए दीन ना छूटे, अल्लाह की रस्सी ना छूटे। मेरे भाइयों, ये चंद दिन की जिंदगी है, दुनिया से जाओगे, लेकिन तुम माँ बाप अल्लाह के सामने जाकर निकाह के लिए जो उसूल इस्लाम के तरीके को जो तुम तोड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, इसके सामने इसके लिए तुम माँ बाप पकड़े जाओगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। ऐ लोगों, क्या तुम कुरान के थोड़े हिस्से को पकड़ते हो और कुरान के थोड़े हिस्से को तुम छोड़ देते हो? कुरान के कुछ हिस्से को छोड़ दे, तुम्हारे को अच्छा दिखा तो वो दीन पे तुम अमल कर लेते। अगर तुम्हें अच्छा नहीं दिखा तो फिर वो दीन को तुम छोड़ दोगे। निकाह के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। माँ बाप है, अल्लाह उसको लड़की दिए, अल्लाह उनको लड़का दिए। माँ बाप अपने बच्चा और बच्ची को ऐसा पालें, ऐसी तरबियत करें कि उसका दिल दिमाग दीनी मिजाज बन जाए, वो अल्लाह को पहचानने वाली बने, वो अल्लाह को पहचानने वाला बने, वो दीनदार बने, वो नेक बने। ये माँ बाप अपनी औलाद को बनाना ज़रूरी है। जब तक ये माँ बाप अपने औलाद को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो दूसरों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाएंगे, ये लोग बेटे को किसी का शोहर बनने का तरीका नहीं सिखाए, अब ज़रूर ये कहीं जाकर सामने वालों की ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। लड़की है,
اس کو بیوی بننے کا طریقہ نہیں بتائے، دین نہیں سکھائے، اللہ نہیں بتائے، اسلامک رولز کیا ہے اس عورت کے لیے، بچی کے لیے ماں باپ اس کو نہیں بتائے، تو پھر یہ بچی باہر جا کر جو ہے سامنے والوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ ہم کھیل تماشا بنا لیے ہیں نکاحوں کو۔ انسان کے لیے زندگی میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آج مسلمان اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اے لوگو مسلمان نکاح کرے گا مومن ہی سے، مشرک سے، کافر سے، یہود و نصارہ سے، غیر مسلموں سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، تو نکاح غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ اس کے اصول اور رولز بتائے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ جیسا ہے، غسل کا طریقہ جیسا ہے، روزے کا طریقہ جیسا ہے، حج کا طریقہ جیسا ہے، نکاح کا طریقہ بھی قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ مسلمانوں، ہم دین کے راستے پر چل کر ہی یہ نکاح کو پورا کرنا ہے۔ اپنی مرضی اور اپنے خیال میں آئے جیسا اپنی خواہشات کو اور اپنی عقل کو لڑا کر تم نکاح اسلام کی رسی سے ہٹ کر تم نکاح کو کرو گے تو پھر یہ معصوم لوگوں کو تم جہنم کے حوالے کر رہے ہو۔ دنیا کی زندگی بھی تم جہنم بنا رہے ہو اور آخرت کی زندگی بھی ان کی جہنم بن جائے گی۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، مرد بچہ ہے وہ اپنی اچھی پڑھائی کر لے، وہ اچھا نیک بنے، ہاں، اور جوانی میں گندی عادتیں نہ رکھے، کیونکہ جوانی میں انسان کو نکاح سے پہلے گندی عادتیں ہو جاتی ہے تو نکاح کے بعد بھی وہ گندی عادتیں نہیں چھوٹتی۔ نکاح کی جب عمر آ گئی ہے، اسلام تو کیا کہتا ہے، نکاح کی جب عمر آ گئی ہو تو ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم ان کا نکاح کر دو، ان کی دنیا کے خاطر، بڑی کمائی کے خاطر، جاب کے خاطر، اس کے خاطر اس کے خاطر لیٹ نہ کرو، جس کی وجہ سے اگر وہ کوئی گناہ کر لے تو اس کا گناہ کی سزا ماں باپ کے اوپر ہوگی۔ جب نکاح کی عمر آئی تو پھر اب ایسے وقت میں پوری دنیا تلاش کرو، جہاں تمہاری پسند ہے ماں باپ کو منا کر ان سے نکاح کر لو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں جب تمہارا نکاح کا ٹائم آیا، تمہارے جو اپنے مائنڈ سیٹ ہو، جو تمہیں بھروسہ ہو کہ زندگی بھر تمہیں اچھا دیکھ لیں گے، جو تمہیں بھروسہ ہو تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے، جو تمہیں بھروسہ ہو تم سے وہ ہمیں ہر اعتبار سے تمہیں اچھی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور وہ تمہیں اچھا دیکھ لیں گے، جب تمہیں یہ بھروسہ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ماں باپ بھی لڑکا یا لڑکی کو ایسے ہی رشتے دیکھیں، جب مناسب رشتہ آ جائے تو اس کے حساب سے کر دیں، کیونکہ یہاں جینے کے ماں باپ کے ساتھ نہیں، یہاں جینے کا جن کے ساتھ نکاح کریں گے انہی کے ساتھ جا کر جینا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نکاح سے پہلے ہی ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ نکاح ہو گیا تو اب لڑکا یا لڑکی ماں باپ کے ساتھ جدا ہونا ہے، پھر کہیں جا کر زندگی گزار۔ خاص طور پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ نکاح تک ہی اپنے اولاد کے ماں باپ کے ذمے ہے، نکاح ہونے کے بعد اب ان کا گھر یہ نہیں ہے بلکہ اب وہ ایک اجنبی آدمی کے ساتھ جا کر زندگی گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس موضوع پر، اس عنوان پر، یہ ٹاپک پر ساری دنیا کے مردوں کو، عورتوں کو، ماں باپ کو یہ کہہ رہا ہے، انسانوں کو یہ کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اے لوگو جہاں تمہاری پسند ہو وہاں تمہارا نکاح ہو، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، اور جہاں چیز اچھی لگے تو شریعت کے اعتبار سے صحیح ہو وہاں تم اپنا نکاح کرو۔ ابھی میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اور میں نے آپ کے سامنے نکاح شریعت کے مطابق کیجئے، اسلام کے مطابق کیجئے، نکاح اللہ کی پسند کے مطابق کیجئے، نکاح نبی کے طریقے کے مطابق کیجئے، نکاح اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ کریں، نکاح اپنے دماغ کے اندر جو خیالات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت کو توڑ کر اپنی مرضی میں آئے سرکا کرنے کے واسطے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی واسطے نکاح شریعت کے مطابق کیجئے